السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کی صبح کا آغاز محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرضے کو اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں۔ یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ امریکی فوج ایران پر حملے روک دے، محمد بن سلمان سے بات چیت کے بعد ٹرمپ کا حکم، جنگ بندی معاہدے کے پیمانوں سے خلیجی ممالک کا اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی افواج کو حکم دیں گے کہ وہ ایران کے خلاف نئے حملے روک دیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی کے اتحادیوں نے 5 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے پیمانوں سے اتفاق کیا۔ اس مجوزہ ڈیل کے مطابق ابنائے ہرمز کو فوری اور مکمل طور پر کھولا جائے گا اور ایران کا نیوکلیئر خطرہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ اکثریت سے کامیابی کی یقین دہانی پر ہی انتخابی میدان میں اتروں گا، کومٹ ریڈی کا اعلان۔ نلگونڈا میونسپل کارپوریشن کے لیے مرکز سے 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ ملنے کا امکان۔ آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے پر وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اہم اور چونکا دینے والا بیان دیا۔ ضلع نلگونڈے میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حلقے کے عوام سے ایک شرط رکھی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اگر نلگونڈا کی عوام انہیں یقین دہانی کرائے کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ریاست میں سب سے زیادہ اکثریت سے کامیاب کرائیں گے، تب ہی وہ انتخابی میدان میں اتریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر عوام کی جانب سے ایسی واضح تائید نہیں ملتی تو وہ انتخابی عمل سے ہی دستبردار ہو جائیں گے۔ غزہ میں ملبہ سے ایک ہی خاندان کے 112 نعشیں نکالی گئی۔ غزہ شہری دفاع کے عملے نے جنوبی علاقے صبرا میں ایک ہی خاندان کے گھروں کے ملبے سے 112 شہداء کی نعشیں نکالی۔ شہری دفاع کے ترجمان کے مطابق ٹیموں نے تقریباً 2 ہفتے قبل خاندان کے رہائشی بلاک میں نعشوں کی تلاش کا عمل کیا تھا۔ اس رہائشی بلاک کو اسرائیلی فوج نے اس کے مکینوں سمیت تباہ کر دیا تھا۔ کرناٹک سے تمل ناڈو کو 12,000 کیوسک پانی کی اجرائی۔ کرناٹک نے کابینی آبی ذخیرے سے تقریباً 12,000 کیوسک پانی کا اخراج عمل میں لایا۔ امید ہے کہ تمل ناڈو کو پھر سے پانی دستیاب ہوگا۔ دریائے کاویری کے آبی ذخیرہ علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے کابینی آبی ذخیرے میں پانی کی آمد تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کرناٹک کابینہ میں آج توسیع متوقع، نئے وزراء کی فہرست پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت کا اتفاق۔ ریاست کرناٹک میں طویل وقفے سے انتظار کے بعد توقع ہے کہ پیر کو کابینہ میں توسیع عمل میں آئے گی۔ ریاستی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار کی جانب سے تیار کردہ وزراء کی فہرست پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے اعلیٰ سطحی مشاورت کے بعد اتفاق کر لیا۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کی توسیع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، حالانکہ وزراء کی فہرست کو ابھی تک پارٹی قیادت نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ کانگریس کے سینئر لیڈروں نے مبینہ طور پر مجوزہ توسیع پر پارٹی کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کے ساتھ بات چیت کی، لیکن فہرست کو ابھی تک باضابطہ طور پر صاف نہیں کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شیو کمار نے وزارت میں شمولیت کے لیے 20 قانون سازوں کی ایک عارضی فہرست تیار کی ہے۔ آر ٹی سی کی جانب سے الیکٹرک آٹوز کے حصول کا منصوبہ، مسافرین کو ایک ہی ٹکٹ پر گھروں تک پہنچانے کی سہولت۔ حیدرآباد میں ٹی جی ایس آر ٹی سی کی بسوں سے سفر کرنے والے مسافرین کو بہت جلد بغیر کسی پریشانی کے اپنے گھروں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن جلد ہی مربوط الیکٹرک آٹو رکشا سروس فراہم کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ بسوں میں سفر کرنے والے مسافرین اب ان آٹوز کے ذریعے بس اسٹاپ سے اپنے گھروں تک جا سکتے ہیں
اور اس کے لیے انہیں بس اور آٹو میں سفر کرنے ایک ہی ٹکٹ ادا کرنا پڑے گا۔ ان خدمات کو متعارف کروانے کے لیے RTC الیکٹرک آٹو تیار کرنے والی کمپنی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت میٹرو ریل مرحلے دوم میں حصہ لینے تیار۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے سلسلے میں ریاستی و مرکزی حکومتوں کے درمیان تنازع ختم ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرنے والی مرکز نے دوسرے مرحلے کے پروجیکٹ میں 50-50 تناسب سے شراکت داری میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کے کنٹرول کو تسلیم کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مراکش کے بادشاہ کو ایک خط لکھتے ہوئے توثیق کی ہے کہ امریکی مغربی صحارا پر مراکش کے کنٹرول کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ حال ہی میں اسپین میں تارکین وطن کے سیلاب کے پس منظر امریکہ اور اسرائیل کا رول ہے۔ اسرائیل نے پہلے ہی مغربی صحارا پر مراکش کے کنٹرول کو تسلیم کیا ہے۔ امت شاہ اپوزیشن کے نشانے پر پارلیمنٹ ٹکراؤ کے ایک اور ہفتے کے لیے تیار۔ پیر کو پارلیمنٹ کی کارروائی کا ایک اور ہفتہ شروع ہوگا، جس کے دوران اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کا امکان ہے۔ اپوزیشن وزیر داخلہ امت شاہ کو نشانہ بنانے اور رام مندر چوری مسئلے کو نمایاں کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ مودی حکومت لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 6 بلز منظور کروانا چاہتی ہے۔